ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی سورہ آل عمران: والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو معاً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور وہ دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ناظرین کرام، انسان کمزوریوں اور خطاؤں کا پتلا ہے، اس کی ذات نقائص سے پاک نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون، کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں اور ان خطا کاروں میں بہترین وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ انسان کمزوریوں کا پتلا ہے، بس اوقات اپنی بشری کمزوریوں کی وجہ سے فحاشی کا، گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، حیوانی جبلت کے باعث کمزوری دکھاتا ہے اور اللہ عز و جل کے احکامات کی خلاف ورزی پر بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، انسان کی بشری کمزوریوں کو مد نظر رکھتا ہے اور فوری سخت رویہ اختیار نہیں کرتا، اسے رحمت خداوندی سے دور نہیں بھگاتا، بالخصوص جب وہ کسی گناہ کبیرہ یا فحاشی کا مرتکب ہو جائے۔ بس ایمان کی رمق اس کے دل میں ہونی چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اس کا ضمیر زندہ ہونا چاہیے، اور پھر جب وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ تسلیم کرتا ہے، اپنی غلطی کو قبول کرتا ہے، تو پھر اللہ عز و جل کی آغوش رحمت کو اپنے لیے کھلا پاتا ہے۔ اسلام مایوسی کا دین نہیں ہے، ایسے شخص کو مغفرت کی امید دلائی جاتی ہے، اس کی رہنمائی کی جاتی ہے، اس کے ڈگمگاتے قدموں کو ثبات عطا کیا جاتا ہے تاکہ اس کے دل میں پھر سے ایمان کے بیج کو نمو دی جا سکے۔ جب انسان سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ شیطان انسان کا اصلی دشمن ہے، اسے وسوسوں کے ذریعے گناہوں کی دلدل میں دھکیلتا ہے، لیکن استغفار اور کلمہ طیبہ اس کے تمام وساوس کو دور کر دیتا ہے۔ پھر وہ ذات کریمی کس قدر غفور ہے، کس قدر رحیم ہے کہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، بشرط یہ کہ وہ گناہوں پر اصرار نہ کرے، سچے دل سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے گناہوں سے دور رہے۔ واضح رہے کہ اللہ کے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی ولی، نہ کوئی فرشتہ۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا تم مجھ ہی سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں: لا کبیرۃ بالاستغفار، اگر انسان معافی مانگ لے تو کبیرہ گناہ بھی ختم ہو جاتا ہے، ولا صغیرۃ مع الاسرار، اور اگر گناہ پر اصرار کرے گا تو پھر صغیرہ گناہ بھی پہاڑ بن جائے گا، لہٰذا گناہ کو دہرانے سے بچنا چاہیے۔ استغفار وہی صحیح ہے، وہی معتبر ہے جو محض زبان سے نہیں، دل کی ندامت کے ساتھ ہو اور اس عزم کے ساتھ ہو کہ اب وہ گناہ دوبارہ نہیں ہونے پائے گا، ورنہ
اگر ہاتھ میں تسبیح چل رہی ہو اور دل بدستور گناہوں سے لذت لے رہا ہو تو اکابر کہتے ہیں کہ یہ استغفار تو خود قابل استغفار ہے۔ ناظرین کرام، ہم گناہ میں جب مبتلا ہوتے ہیں جب اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے فوراً اللہ عز و جل کی طرف رخ کر لینا چاہیے، گناہ پر پشیمان ہو کر معافی کا خواستگار ہونا چاہیے اور آئندہ کے لیے گناہ سے بچنے کا مصمم ارادہ کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں شیطان کے وساوس سے بچائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جب بھی ہم سے خطا ہو ہمیں اپنی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلو